الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والوں کی ذات پاک، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور معلم بنا کر بھیجا۔ آج جمعۃ الوداع ہے، اس میں یعنی اس پاک اور مقدس مہینے میں روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر فرض فرمایا ہے۔ روزے کا اور قرآن مجید کا آپس میں بہت جوڑ ہے، بہت تعلق ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا۔ تو ماہ رمضان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو آج کا موضوع جو ہے وہ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ اس لیے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کو ہدایت عطا فرماتی ہے۔ بہت عظمت ہے اور بہت شان ہے اس کی، اور جو اس سے اپنی نسبت قائم کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی عظمتیں اور شانیں عطا فرما دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے ان عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے، ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتری کا معیار ارشاد فرما دیا ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر۔ قرآن کی تلاوت، اس کی قرأت سیکھنا سکھانا، اس کا پڑھنا سیکھنا سکھانا، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا سکھانا، قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ سارے اسی میں آتے ہیں۔ جو یہ چیز حاصل کر لیتے ہیں وہ سب سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ وعن عقبہ بن عامر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور ہم صفہ میں تھے۔ صفہ ایک چبوترا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پچھلی طرف یہ جگہ موجود ہے، اور یہ ایک چبوترا تھا جس پہ نبی کریم علیہ السلام کے طلباء تشریف فرما ہوتے تھے۔ آپ پر جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوتا تو آپ ان کو وہ حصہ سنا دیتے اور وہ صحابہ کرام اس کو یاد کرنے میں لگ جاتے۔ وہ دین کے طالب علم تھے، نبی کریم علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی اس کو بھی حفظ کرتے تھے اور آپ کی حدیث مبارکہ کو بھی محفوظ کرتے تھے۔ تو یہ طلباء تھے، یہ اصحاب صفہ ان کو کہتے ہیں، یہ اس چبوترے پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور ہم صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال ایکم یحب ان یغدو بکل یوم الی بطحان ابلقیق فیاتی بناقتین کوماوین بغیر اسم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہر روز وہ بطحان چلا جائے یا قیق چلا جائے؟ یہ دو بازاروں کا نام ہے جسے ہم مال منڈی کہتے ہیں نا، مال منڈی جہاں مویشی فروخت ہوتے ہیں ان کو ہم مال منڈی کہتے ہیں۔ یہ بھی اس قسم کی منڈیاں تھیں مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں، وہاں لوگ جا کے جانوروں کی خرید و فروخت کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ ان دو بازاروں میں سے کسی بازار میں صبح کے وقت جائے اور دو موٹی تازی اونٹنیاں لے کر واپس آئے، فی غیر اسم، بغیر گناہ کے یہ کام ہو، ولا قطع رحم، بغیر قطع رحمی کے یہ چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں، تو کون اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ اس دور میں
سب سے زیادہ قیمتی جانوروں میں اونٹ ہوتا تھا، وہاں ہوتے ہی اونٹ اور بکریاں وغیرہ اس علاقے میں تھی. تو اس قسم کی اونٹنیاں جو بندہ حاصل کر لیتا تھا اس کو امیر سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کو مالدار سمجھا جاتا تھا. تو جس کے پاس 2 اونٹنیاں ہوتی ہیں اس کے پاس گویا کہ بہت مال ہوتا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے جو یہ چیزیں حاصل کر لے؟ فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذالک، یا رسول اللہ یہ تو ہم میں سے ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے. قال افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا جو یہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبح کے وقت مسجد میں چلا جائے. کیا کرے؟ صبح کے وقت مسجد میں چلا جائے، وہ ایک آیت سیکھ لے یا ایک آیت پڑھ لے. آیتین، 2 آیتیں سیکھ لے یا 2 آیتیں پڑھ لے اللہ کی کتاب میں سے، یعنی قرآن مجید کی 2 آیتیں یا ایک آیت صبح کے وقت سیکھ لے یا پڑھ لے تو ارشاد فرمایا خیر اللہ من ناقتین، یہ 2 آیتیں سیکھنا ان اونٹنیوں سے زیادہ قیمتی ہیں اس کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اجر و ثواب کا کام ہے نا، نیکیوں کی ہمیں قدر اس لیے نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین پر عمل کرنا، یہ دین کو سیکھنا، دینی معلومات حاصل کرنا، اس کا تعلق تو آخرت سے ہے. ہم تو دنیا دار ہیں، ہمیں تو دنیا چاہیے، ہمیں تو پیسے چاہیے. یا اگر یہ صرف دنیا آخرت کا مال ہوتا نا جی، یہ آیتیں سیکھنا، یہ اگر صرف آخرت کا مال ہوتا، دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان قیمتی چیزوں کے ساتھ اس کی مثال نہ دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا علم حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی سرخرو فرما دیتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو فرما دیتا ہے. یہ دنیا کی بھی برکات ہیں، دنیا میں بھی اس کو برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. جو قرآن مجید کے عالم ہیں، آپ لوگ ان کی عزت نہیں کرتے؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ان کی خدمت بھی ہوتی ہے، ان کی عزت بھی ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا یہ معمولی دولت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے. ارشاد فرمایا بثلاث خیر اللہ من ثلاث، اور اگر 3 آیتیں وہ سیکھ لیتا ہے تو 3 اونٹنیوں سے زیادہ قیمتی ہیں. وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور اگر 4 سیکھ لیتا ہے تو 4 اونٹنیوں سے زیادہ قیمتی ہے. وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اور جتنی تعداد آیتوں کی یاد کرے گا اسی قدر اس کو اللہ تبارک و تعالی اجر نصیب فرمائے گا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اسی قسم کی مطلب حدیث پاک ہے. اونٹنیوں کا ذکر، اس میں بھی ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، جو قرآن کا ماہر ہے
قرآن کا ماہر، قرآن کی قرأت کو جو سمجھتا ہے صحت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، قرآن کے ترجمے کو سمجھتا ہے، ترجمے کو سمجھنے کے لیے جو علوم ہیں وہ اس کو آتے ہیں، اور قرآن مجید کی تشریح بھی جانتا ہے، اس کی اسرار و رموز کو جانتا ہے، تو وہ ماہر بالقرآن ہے، وہ قرآن کا ماہر ہے۔ مختلف مضامین میں جو مہارت حاصل کرتے ہیں دنیا میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ ماہر اقتصادیات ہیں، یہ ماہر فلاح ہے، لیکن عالم کو ماہر کے طور پر ذکر نہیں کیا جاتا۔ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے کیا ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سن لیجئے کہ ماہر قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ کرام البررۃ۔ جب یہ حشر میں جائے گا نا، یہ قرآن کا عالم ماہر قرآن حشر میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے میرے دین کے عالم، اے میری محبوب کی شریعت میں مہارت حاصل کرنے والے، جہاں تیرا مقام نہیں یہاں نہیں کھڑا ہونا، چل نبیوں کی صف میں جا کے کھڑا ہو جا۔ مقرب فرشتے اور انبیاء کی صف میں مصفرات، اس سے مراد فرشتے ہیں، کرام البررۃ اس سے مراد انبیاء ہیں، اس کو مقرب فرشتوں اور انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب جس کو یہ مقام ملے گا اس کا کیا حساب ہوگا، اس کا کیا کتاب ہوگا۔ ہاں جی، آپ دیکھیے کسی جگہ پہ مختلف طبقات ہوتے ہیں نا انسانوں کے جمع، کچھ اسٹیج والے ہوتے ہیں، کچھ سامنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، کچھ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیج پہ بھی، کچھ کرسیاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ صوفیاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ حفظ مراتب ان کو بٹھایا جاتا ہے دنیا میں کہ یہ اس مقام کا بندہ ہے، اس کے لیے یہ جگہ ہونی چاہیے، نشست اس قسم کی ہونی چاہیے۔ تو سامنے بیٹھنے والے بھی کبھی تو سوچتے ہیں نا کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے، ان کا کتنا بڑا مقام ہے، کبھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی، ہمارا بھی یہ مقام ہونا چاہیے۔ تو آپ اندازہ فرما لیں کہ جس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم ہوگا اس کی شان کا کون اندازہ کر سکتا۔ لہذا شوق پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر بھی کہ ہم خود بھی جس حد تک دین کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی اولادوں کو عالم دین بنائیں۔ جو بندہ اولاد کے آگے حدیث آ رہی ہے، جو بندہ اولاد کو عالم دین بنائے گا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد ہے کہ اس کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہداء اور انبیاء اس پر رشک کریں گے۔ وہ رشک کیسے ہوگا؟ وہ رشک اس طرح ہوگا، انبیاء کہیں گے ہم تو نبی ہیں تو ہمیں یہ شان ملی ہے، شہید کہیں گے کہ ہم نے تو جان کی قربانی دی ہے تو یہ شان ملی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ جواب ملے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا تھا، اس لیے ان کو یہ شان ملی ہے کہ اپنی اولاد کو انہوں نے عالم دین بنایا تھا۔ اور نیک حافظ قرآن، نیک حدیث پاک میں آتا ہے، نیک حافظ قرآن، حافظ بھی ہونا ضروری ہے اور نیک ہونا بھی ضروری ہے۔ حافظ ہو کے بدماش نہ بن جائے، نیک ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کو عزم دے گا حشر میں کہ اپنے خاندان کے 10 انسان جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کو پکڑ کے جنت میں لے جا۔ 10 آدمیوں کو بخشوانے کی حافظ قرآن، جو صحیح معنوں میں حافظ قرآن ہوگا، اس کو یہ ملے۔ بچوں کے دماغ میں ہم فطور پڑھ دیتے ہیں کیا بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر، سارا کچھ بنو، لیکن حافظ قرآن بھی بنا، عالم دین بھی بنا۔
یہ نہیں ہم کہتے کہ اور کچھ بھی نہیں بننا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے دنیا میں. ہمارے وہ ایک پیر بھائی ہیں کرنل سرفراز، وہ خود بھی کرنل ڈاکٹر ہے، اور جب اللہ والوں کے ہتھے چڑھا تو وہ آپ اس وقت الحمدللہ بہت بڑی روحانی شخصیت ہے. اس کے صاحبزادے ہیں انجینئر ہیں اور صاحبزادے ڈاکٹر ہیں. مفتی نے حکم دیا کہ ان کو آپ خود تم اس لائن میں آ گئے ہو تو بچوں کو دنیا میں رکھا ہوا ہے. اس نے دین پر اب مفتی ہیں ان کی اولاد، صبح دورہ حدیث پڑھاتے ہیں اور جب ٹائم ہوتا ہے تو وہ اسپتال میں جا کر ڈیوٹی دیتا ہے. صبح دورہ حدیث پڑھاتے ہیں، اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ شیخ الحدیث ہو. یہ شوق ہوتا ہے نا جی، شوق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جو قرآن مجید کو پھر سمجھتے ہیں ان کی فضیلت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، والذین یقرؤون القرآن ویتتبعون فیہ بہو لیشاق لہ اجران. جو بندہ قرآن مجید سیکھتا ہے لیکن اس کی زبان کام نہیں کرتی، وہ توتلا ہے، وہ یعنی ذہن بھی ذرا کمزور ہے، یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، زبان سے تلفظ صحیح نہیں ادا کرتا، اس کے باوجود وہ لگا ہوا ہے، وہ باز نہیں آ رہا، وہ پڑھ رہا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کو 2 اجر عطا فرمائے. ذہین و فتین کو 1 اجر ملے گا، وہ جو کمزور ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائے. وان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا علی اثنین رجل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے مگر 2 آدمیوں پر. ہم اہل دنیا کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ اس کے اتنے وسائل ہیں، ہمارے بھی اس طرح کے ہونے چاہیے، اس کے پاس فلاں ہیں، ہماری بھی اس طرح ہونی چاہیے. ہم رشک کرتے ہیں اس طرح. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا داروں میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو قابل رشک ہو، جس پر رشک کیا جائے کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. لیکن 2 آدمی عطاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ، جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے اور وہ اس پر قائم ہو. قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، وہ قرآن کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور قرآن کی اشاعت کرتا ہے. قابل رشک ہے، اس پر رشک کیا جائے، ہر بندہ سوچے کہ مجھ پہ کاش میں بھی ایسا ہوتا. اللہ اکبر. آنا اللیل و آنا النہار، دن رات وہ لگا ہوا ہے قرآن مجید سمجھنے اور سمجھانے میں اور اس پر عمل کرنے میں. اور دوسرا بندہ وَرَجُلٌ آتاہ اللہ مالا، وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اپنا مال اللہ کے دین پر خرچ کر رہا ہے، دن رات خرچ کر رہا ہے، وہ بھی قابل رشک ہے. جس کو قرآن کی نعمت ملی وہ قرآن کا نور بانٹ رہا ہے، قابل رشک ہے. جس کو اللہ نے دنیا کا مال دیا وہ دنیا کا مال دین پہ خرچ کر رہا ہے، وہ بھی قابل رشک ہے. اللہ اکبر. بہت ساری حدیث اس باب میں موجود ہیں. ایک حدیث سورہ آیت الکرسی کی فضیلت میں ہے، وہ پڑھتے ہیں ہم. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان فآتانی آتن قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ کا مال آیا
اور اس کی حفاظت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مقرر فرمایا کہ تو نے پہرا دینا ہے اس مال۔ اس وقت رواج یہ تھا کہ ہر چیز مطلب یہ ہے کہ بالفرض فطرانہ ہے، تو اس وقت پیسہ اتنا نہیں ہوتا تھا، جنس دی جاتی تھی، جنس غلے کی صورت میں جو بھی غلہ کسی کا ہوتا وہ غلے کی، اب فطرانہ 2.25 کلو گندم ہے، اس کے پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ اس وقت زیادہ تر یہ مطلب غلہ ہی جمع ہوتا تھا اور وہ مسجد کے سین میں رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے کہ تم نے پہرا دینا ہے، کوئی اس کو لے جائے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں یہ مال زکوٰۃ جو ہے اس پر میری ڈیوٹی لگی۔ فآتانی آتن فجعل یحسو من الطعام، فرماتے ہیں ایک آنے والا آیا رات کو، ایک آنے والا آیا اور اس نے لپ بھرا اس غلے میں سے، یعنی چوری کرنے لگا۔ فاخذتہ، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ وقلت لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی عدالت میں پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا قال انی محتاج وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدۃ، انہوں نے کہا نا 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 تیری مہربانی، میں بڑا غریب ہوں، بڑا محتاج ہوں اور میرے بال بچے بھی بڑے نے اور میں بہت حاجت مند ہوں۔ قال فخلیت عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے اس پر ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فاصبحت، جب صبح ہوئی تو میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحۃ، صبح میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ یہ بات ذرا کان کھول کے سننے والی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو ہریرہ نے نہیں بتایا، ابو ہریرہ نے نہیں بتایا، نبی کریم علیہ السلام نے خود سوال فرمایا اس علم کے تحت جو علم اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کی قلت یا رسول اللہ شکا حاجتن شدیدتن وعیالا فرحمتہ، یا رسول اللہ اس نے بڑی معذرت کی اور بڑی مجبوری ظاہر کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا، فخلیت سبیلا، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، میں نے جانے دیا۔ قال اما انہ قد کذب، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وَسَيَعُودُ، اور دوبارہ آئے گا، انہیں کہ ایک بار چھڑ دے ان میں نہیں آواں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ آئے گا دوبارہ۔ ابو ہریرہ کو نہیں پتا کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، نبی پاک کو پتہ آئے گا، نبی پاک تو سامنے نہیں تھے، حضور سے تو واقعہ نہیں ہوتا، وہ آئے گا تو ابو ہریرہ تو ہے، اسی کو غائب کہتے ہیں، یہ سنیوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، وہ اسی کو علم غائب کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، جو وحی آتی وہ غیب کی خبر ہی ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھی اس نے کہا تو میں نہیں اب آؤں گا، لیکن حضور نے جب کہہ دیا کہ وہ آئے گا تو فارف تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو حضور فرماتے ہیں وہی آتا ہے۔ صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حضور فرماتے ہیں وہی آئے گا۔ اللہ
بقول رسول اللہ، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا، میں سمجھ گیا کہ وہ آئے گا. پھر فجا یحسو من الطعام، وہ اگلے دن پھر رات کو آ گیا اور اسی طرح اس نے لپ پڑا. فاخذت، پھر میں نے پکڑ لیا. فقلت لارفعنک الی رسول اللہ، ان کا میں نے آج تو میں تجھے ضرور لے کے جاؤں گا. قال دعنی فانی محتاج وعلی عیال، اس نے کہا چھوڑ دے، میں عیال دار ہوں تو لا اعود، اب میں نہیں آؤں گا. فرحمتہ فخلیت سبیلہ، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. فاصبحت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، پھر میں صبح حضور کی بارگاہ میں آیا تو پھر فرمایا تجھے وہ کیا بنا تیرے رات والے قیدی کا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے پھر یہی باتیں کی، مجھے پھر اس پہ رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. اب اس نے پکا وعدہ کیا کہ وہ نہیں آئے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس نے تو اس سے جھوٹ بولا ہے، وہ آئے گا. حضور نے پھر فرما دیا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ آئے گا. اللہ آپ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہی بات حق ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے. انہ سیعود، اگلا دن تیسرا دن ہوا تو تیسری رات پھر وہ آ گیا، اس نے پھر لب پڑا. فاخذت، تو میں نے پھر پکڑ لیا. فقلت لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اب تو میں آپ کو حضور کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا. وہذا آخر ثلاث مرات، اس نے کہا کہ اب یعنی یہ تیسری مرتبہ ہو گئی ہے. انکا تزعم لا تعود ثم قعود، تیسری مرتبہ ہو گئی ہے کہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آئے گا تو پھر آ جاتا ہے. اس نے کہا دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بها اذا رأیت الی فراش فقرأ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس نے کہا، اب اس نے آنے والے نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایسے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اگر تو وہ اپنے بستر پر رات کو پڑھ لے شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. وہ یہ الفاظ ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دور تک اس نے پڑھ کے سنا دی کہ اگر یہ جو آیت ہے نا، یہ تو پڑھ لے گا کہ رات کو شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ من اللہ حافظ، اللہ وہ اس نے کہا کہ اللہ پاک تجھ پہ اپنے محافظ مقرر کر دے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے اس سے یہ بات سنی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور نے پھر فرمایا تیرے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آج اس نے مجھے یہ کہا، اس پر میں نے چھوڑ دیا ہے. آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن سچ کہہ گیا ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نگران مقرر فرما دے گا، تو اس کی حفاظت ہوگی. یہ اس کی فضیلت بھی ہے، قرآن مجید کی فضیلت بھی ہے. آپ دیکھو یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے کہ جب بندہ پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کی برکت سے، اس کی تاثیر سے نگران مقرر کر دے گا. اسی طرح کلام الہی پڑھ کے جب بندہ کوئی کسی کو دم کرتا ہے تو اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے، بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. اور اس سے یہ بھی بعض کتابوں میں آپ کو ملے گا جو حضور کے علم کے قائل نہیں، جی حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. ہمیں یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ حضور کو تو عرش سے پار کا بھی علم ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایک دن صبح سے لے کے عشاء تک حضور نے بات فرمایا،
جو کچھ بخاری نکالے، میں آپ کو بخاری میں دکھا سکتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا تھا حضور نے وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی بتا دیا۔ یہ بات بھی اسی بات کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ رکھ کے مسلمان بن کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔